السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں زرار کھوڑو, میرے ساتھ ہیں بسرت اللہ خان, اور زوم پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہ زیب جلانی. اور سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بھارت کی جانب سے کراس بارڈر انفلٹریشن جاری ہے. اسموگ کی, میں اسموگ کی بات کر رہا ہوں, غلط مت سمجھے. کل دیوالی تھی اور جوش و خروش سے پورے بھارت میں دیوالی منائی گئی, پٹاخے پھاڑے گئے, بالخصوص دلی میں جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سائڈ پر ایک صاحب نے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جتنا جب زیادہ پٹاخے پھٹتے ہیں تو زیادہ دھواں آتا ہے, کیوں تو انہوں نے پہلے تو اپنے اپارٹمنٹ کی مانیٹرنگ کی. اپارٹمنٹ میں ان کا کوئی 150, یہ آپ دیکھ رہے ہیں 190 اس طرح لگ بھگ چل رہا تھا. بیلکنی پر آئے تو ایک دم شوٹ مار کر یہ پہنچی 999 پہ. اچھا 999 پر یہ کیوں آ کے رکی ہے؟ یہ ایئر کوالٹی ہے, یہ ایئر کوالٹی ہے, ایئر کوالٹی انڈیکس. تقریباً 150-200 کو سمجھا جاتا ہے کہ یار صحت کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. 999 تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں, لیکن یہ میٹر یہاں پر 999 پر رکا ہے, ایئر کوالٹی انڈیکس 999 پر نہیں رکی. اگر آپ تھوڑی سی میپس دیکھیں جو مختلف لوگوں نے, یہ تو ابھی کا ہے, اگر آپ وہ باقی جو اسکریننگز دیکھیں جو لوگوں نے جو تھوڑے سے مہنگے میٹر ہیں ان کو چیک کر کے دیکھا ہے, تو کہیں 500 ہے, کہیں 850 ہے, کہیں 900. یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ 1838 تک پہنچ گئی ہے. یہاں پہ تو اس سے بھی زیادہ ہے, 1991. تو مطلب کہیں کہیں تو 2000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے. اچھا یہ جو تھا ابھی 1900 AQI کا مطلب کیا ہے ان ٹرمز میں کہ ہم سمجھ سکیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. 1900 AQI کا مطلب ہے کہ اگر ایک شہر میں 1900 AQI ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شہر کا ہر رہنے والا دن کے 100 سگریٹ پی رہا ہے. 100 سگریٹ پی رہا ہے. 2 مہینے کا بچہ ہے وہ بھی 100 سگریٹ پی رہا ہے. 90 سال کے بزرگ ہیں وہ بھی 100 سگریٹ پی رہے ہیں, چاہے وہ پینا چاہے یا نہ پینا چاہے. آج کل ایک پیکٹ کی قیمت کم از کم 250 روپے ہے, تو فی شہری 250 روپے تو بچ رہے ہیں نا جی. لیکن پھر اس کا جو نقصان ہو رہا ہے, اسپتال جا رہا ہے, مطلب نیبولائزر پہ جو خرچہ جا رہا ہے, آپ کے پھیپھڑے جو ختم ہو رہے ہیں, تو کاسٹ بینیفٹ میں سر گھاٹے کا سودا ہے. اوکے سر, سوری, یہاں پر ہم اکنامکس کو روک لیتے ہیں. اچھا اب یہ جو دھواں ہے جو بھارت کی طرف سے ہے, یہ تو ابھی دھیرے دھیرے پاکستان پہنچ رہا ہے یا پہنچے گا. اس وقت ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے وہ بھی کوئی زیادہ تسلی بخش نہیں ہے. اب لاہور بغیر دیوالی کے دوسرے نمبر پر ہے, بغیر دیوالی کے دوسرے نمبر پر ہے. کس چیز کے دوسرے نمبر پر ہے آپ نے بوجھ ہی لیا ہوگا, موسٹ پولیوٹیڈ سٹیز ان دا ورلڈ کا. اگر آج صبح کی ہم بات کریں 11 بجے کی, تو لاہور میں AQI ریڈنگ تھی 234, جو میرا خیال ہے کہ ڈینجرس یا پھر ویری ڈینجرس میں آتا ہے. کراچی بھی بہت زیادہ پیچھے نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ لاہور یا پنجاب کا مسئلہ ہے. کراچی میں آج صبح 11 بجے AQI تھی 182. تو اگر لاہور دوسرے نمبر پر ہے تو کراچی بھی زیادہ دور نہیں, چوتھے نمبر پر ہے. یہاں پر ہماری تھوڑی سی بچت یہ ہو جاتی ہے کہ ہوا چل جاتی ہے. ہوا نہیں چل رہی ہوتی کراچی میں اس وقت, ہم شاید یہ پروگرام نہ کر رہے ہوتے کیونکہ ہم بات ہی نہ کر سکتے. لیکن اگر پنجاب میں ہوا نہیں ہے تو وہاں پر توپیں ضرور ہیں, اور توپوں کی ہوا ہے, اور کراس بارڈر انفلٹریشن کو روکنے کے لیے آخرکار آپ کو توپوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں اسموگ کیننز کا انتخاب کیا گیا ہے. اچھا اب کچھ کنفیوژن ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوکلی اسمبل ہو رہی ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے آ رہی ہیں, شاید دونوں چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ AI مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ جہاں پتہ لگتا ہے کہ زیادہ آلودگی ہے, فضائی آلودگی ہے, وہاں پر واٹر کیننز ڈپلوائے ہوتی ہیں اور یہ ایک مسٹ سپرے کرتے ہیں ہوا میں, جس سے کہا جاتا ہے کم از کم پنجاب حکومت ہمیں بتا رہی ہے کہ اس سے کچھ حد تک گھٹا اور اسموگ قابو ہو سکتا ہے. گھٹا سمجھ میں آ رہا ہے, گردہ, لیکن اسموگ کے ابھی کیسے سے the jury is out. لیکن کیا اوور آل ان طرح کے اقدامات سے, چاہے وہ اسموگ کیننز ہو یا وہ اسموگ ٹاورز ہو یا جو, اس سے کیا معاملہ سنبھل جائے گا؟ پچھلے 10 سال ہو گئے ہمیں اسموگ بات کرتے کرتے, ہر سال تقریباً وہی بات ہوتی ہے. آج ہم ذرا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی ٹھوس اقدامات واقعی لیے بھی گئے ہیں یا نہیں, اور اگر اس وقت بھی ہمارے پاس وقت ہے, اگر ہم ابھی کام سنجیدگی سے شروع کریں
تو ہمارے مستقبل میں کیا ہم ایک چین کا مستقبل سے مراد ہے اگلے 3 مہینے. ہاں مستقبل کا مطلب اگلے 3 مہینے. ٹھیک ہے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فہد سعید. آپ ایک لیڈنگ کلائمیٹ سائنٹسٹ ہیں, 20 سال سے زائد آپ کا تجربہ ہے, جرمنی سے پی ایچ ڈی ہیں, جنوبی ایشیا کی جو کلائمیٹ ماڈلنگ ہے, کلائمیٹ سائنس ہے, اس میں مہارت حاصل ہے آپ کو, اور اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں. فہد صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ. اگین ہم جانتے ہیں کہ ہر سال یہی کنورسیشن ہوتی ہے آن ریپیٹ. ایک تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پچھلے 10 سالوں میں کیا ہم نے کوئی بہتری دیکھی ہے, لیکن اس سے پہلے یہ ذرا کنفیوژن ہے ہمارے سب کے ذہنوں میں کہ یہ جو اسموگ کیننز ہیں, اسموگ ٹرکس ہیں, اسموگ ٹاورز ہیں, یہ زیادہ آپٹکس ہے, زیادہ ششکا ہے, یا ان سے ایکچولی کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ شکریہ زرار صاحب. سب سے پہلے تو جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. دوسرا, آپ کے سوال کا جواب دیتے وقت میں یہ کہوں گا کہ یہ جو میرا خیال ہے کاسمیٹک ایک ایفرٹ ہے, کیونکہ پہلے بھی لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس اسموگ ٹاورز آئے تھے, اور اس کا بھی میڈیا پہ کافی میڈیا نے اس کو کور کیا تھا, اور بعد میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. تو اس وقت اسموگ کیننز آئی ہیں, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, دنیا نے پہلے بھی اس کو دیکھا ہوا ہے. ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہوئی ہے, ایک پیئر ریویوڈ سائنٹیفک لٹریچر میں وہ پبلش ہوئی سائنٹیفک جرنل میں, اس نے دیکھا ہے کہ یہ اسموگ کینن کا کیا رول رہا ہے. ایک انہوں نے روڈ پہ یہ انسٹال کی تھی, انہوں نے یہ دیکھا کہ آدھے گھنٹے بعد تقریباً 25 سے 30 منٹس کے بعد اس نے AQI انڈیکس 15 to 20% خراب کیا. مطلب مزید یعنی کہ بہتری کرنے کی بجائے مزید خرابی. انہوں نے اس نے 15 to 20%, یہ چائنا میں ہوئی تھی اسٹڈی, اور انہوں نے دیکھا یہ اس نے مزید خراب کیا, کیونکہ کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں اس میں, آرگینک میٹر ہے, اس نے اپنا رول پلے کیا. تو ابھی بھی ہمیں پتہ چل جائے گا, آئی مین وی آر ناٹ ٹو فار اوے, کہ انہوں نے کیسا ڈیلیور کیا. میرا خیال ہے آپ اگلا پروگرام اگر اگلے ہفتے بھی کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا, کوئی آپ کو انیکڈوٹل ایویڈنس بھی مل جائیں گے کہ انہوں نے کیسے پرفارم کیا. آپ کو جب تک جیسا دوسرا آپ کا جی فرمائیے. جی فہد صاحب. جی, دوسرا آپ نے جو سوال کیا تھا کہ پچھلے 10 سال سے یہ مسئلہ ہے, کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, تو انفارچونیٹلی جی یہ ہم نے بہت زیادہ پروگریس نہیں دیکھی. اگر ہم نے دیکھی ہوتی تو ہمیں فیل ہوتا, لوگوں کو پتہ ہوتا. لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ ریکارڈ بریکنگ ہمارے پاس جو تھے AQI انڈیکس کیا. لاہور میں نومبر میں 1000 سے اوپر چلا گیا تھا کچھ جگہوں پہ یہ انڈیکس, جو آپ نے ابھی ویڈیو دکھائی انڈیا سے. تو لاہور میں بھی اسی طرح کے مسائل تھے, اور اس وقت گورنمنٹ نے انیشیٹوز لیے ہیں. جتنے وہ انیشیٹو لے رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن جو اپروچ ہے, کیونکہ یہ جو ہے ایک سب سیٹ ہے, جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے وہ کلائمیٹ چینج کا. پاکستان از ون آف دا ورسٹ افیکٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ ان ٹرمز آف کلائمیٹ چینج, اور یہ ایک چھوٹا سا سب سیٹ ہے. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک بہت ہولسٹک لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے, لیکن ہم ایک سائلوز میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں rather than doing an integrated approach, integrated planning. ہم بہت سائلوز میں دیکھ رہے ہیں, اور پھر آپ کو اینڈ پہ اسی طرح کے جو انٹرونشنز ہیں, جیسے کہ جو اسموگ کیننز ہیں, تو اسی طرح کے آپ کو سولوشن نظر آتے ہیں. آپ نے کہا ہولسٹک لانگ ٹرم اپروچ, وہ تو خیر ہوتے رہیں گے, 80 سال سے ہو رہے ہیں, اگلے 80 سال بھی انشاءاللہ ہوں گے. جو شارٹ ٹرم ہیں, پچھلے سال انہوں نے کہا کہ ہن تسی ویکھنا کہ اگلے سال اسی کی کردے ہیں. کیا انہوں نے سٹیپس لینے تھے؟ اینٹوں کے بھٹوں کے بارے میں کوئی سٹیپس لینے تھے کہ ان کو کلین دھواں آئے گا؟ کنسٹرکشن ورک سے جو گردہ اٹھتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کو اپلائی کرنے کی بات کی تھی. کچرے کو نہیں جلانے دیں گے, جو جگہ جگہ جو ہے کچرا کنڈیاں ہیں یا جو جلا دیتے ہیں. انڈسٹریل پولیوشن جو ہے وہ جرمانے لگائے جائیں گے, اور چمنیاں جو ہیں صاف گرین چمنیاں جو ہیں وہ سارا کیا جائے گا. جو کاشتکار ہیں ان کو پابند کیا جائے گا, جرمانے لگائے جائیں گے کہ جناب اگر آپ نے کھیت میں سے جو بچے کچھ ڈنٹل جلائے تو پھر آپ دیکھ لیں آپ کو پیسے بھرنے پڑیں گے. ٹریفک, ہیوی ٹریفک شہر میں داخل نہیں ہوگی, اور جس نے دھواں دیا تو اس کو ہم دھواں کر دیں گے. یہ سارے وعدے پچھلے سال کیے گئے ہیں, لیکن اس کے بعد اب ہمیں یہ جو ششکا توپیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ اس سے جو ہے مزید
کم تو کیا ہوگا زیادہ ہی ہوگا. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ مثلا کلین فیول پہ توجہ دی جانی چاہیے تھی, وہ اس دوران اس کے بارے میں کوئی نیت یا کوئی سٹیپس لیے گئے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ کیا گیا ہے کہ پنجاب پولیس نے 83 گرفتاریاں کی ہیں, 77 پرچے کاٹے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ اس سے جو ہے وہ اسموک کنٹرول ہو جائے گا. تو جتنی توانائی ششکوں پہ لگ رہی ہے اس سے آدھے میں اگر انفورسمنٹ ہو جاتی تو آج ہم یہ پروگرام نہ کر رہے ہوتے. جی آپ کا کافی مشکل سوال ہے یہ. تو پچھلے سال سے بہرحال تیاری ہو رہی تھی. اچھا میں ایک بات یہ کرتا چلوں کہ تقریباً 80% پولوشن جو ہے لاہور کی وہ آتی ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر سے. یہ اربن یونٹ کی اسٹڈی ہے, یعنی کہ اگر آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے تو آپ کو فوکس کرنا چاہیے. اور بھی اس سلسلے میں جو ہے بہت وائڈ رینج کہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں 40% بھی ہے, لیکن میں اربن یونٹ کو کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. انہوں نے کہا تقریباً 83% جو ہے, اور لاسٹ ایئر لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہی فگر جو ہے وہ کوٹ کی اپنی آبزرویشن میں. اچھا اب اگر آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے تو آپ نے ٹرانسپورٹ کو بیسکلی دیکھنا ہوگا. اچھا ٹرانسپورٹ جو ایمیشن کر رہا ہے سارا سال ہی وہ ایمیشن کرتا رہتا ہے. جی ٹھیک ہے, بس یہ ہے کہ سردیوں میں ہمیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت ویدر کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں کنڈنسیشن نیوکلیا ہوتا ہے, انورژن ہوتی ہے. لیکن ان ٹیکنیکل جارگنس کو ایک طرف رکھتے ہیں, ہمیں جب نظر آنے لگ جاتی ہے وہ, ورنہ یہ آپ اس کے وکٹم بن رہے ہوتے ہیں سارا سال. اگر پورے سال ایک سال پہلے اگر اس طرح کے میز لیے جاتے جو اب ایک دم پرچے کٹنے شروع ہو گئے اکتوبر کے مہینے میں آ کے, اگر سارا سال یہ ایکٹیویٹی ہوتی, لوگ تیار ہوتے کہ اور وہ اپنا جو ہے وہ کوئی اور آپشن جو ہے وہ اڈیپٹ کر رہے ہوتے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے, تو میرا خیال ہے ابھی تک جو ہے وہ ہمیں کوئی نہ کوئی سلوشن نظر آ جاتا. ہمیں بہرحال جی بہتری لانی ہوگی اپنے اس سسٹم میں, جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے. ابھی ہمارے جو اپنے بیہیویئر جو انڈیویجول کا بیہیویئر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو ہیوز ہیں پاکستان میں جو افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ ایک بندہ ایک گاڑی پہ نکلتا ہے. آپ ڈیولپ کنٹریز کو دیکھ لیں کہ ان کے کیا پریکٹسز ہیں, یا آپ چائنا کو دیکھ لیں جو انہوں نے اپنا بیجنگ میں کیسے ایڈریس کیا کہ انہوں نے جو لوکل ٹرانسپورٹ سسٹم ہے, پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم, اس کو بہت زیادہ انہینس کیا اور اس کے ساتھ اس کو آپ نے ای وی پہ کنورٹ کیا. اچھا میں یہاں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے سولر کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سولر ڈسکریج ہو رہا ہے پاکستان میں, جو پالیسیز بن رہی ہیں. یعنی لوگوں نے اتنا زیادہ روف ٹاپ سولر جو ہے امپورٹ کیا چائنا میں پچھلے سال کے, میزمرائز, آئی مین پیپل گاٹ سٹنڈ, ایکسپرٹس نے, بالکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے پاکستان میں. ہاں جی آپ امیجن کریں کسی نے اگر روف ٹاپ سولر لگایا ہو, اگر وہ چیپ ہو اور اسی سے اپنا گاڑی یا رکشہ یا موٹر بائک جو ہے وہ چارج کرے اور اس کو چلائے, تو یہ انٹیگریٹڈ پلاننگ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے اس میں مختلف سٹیک ہولڈرز کو, مختلف منسٹریز کو آن بورڈ کرنا ہے. اور اچھا اس میں دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس. آپ یہ اپ فرنٹ کاسٹ کسی چیز کی نہ دیکھیں گے اس کا فرنٹ لوڈ کتنا ہے, بلکہ جو اس کے کو بینیفٹس ہوں گے آپ کو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر لوگ آپ کے بیمار نہیں ہوتے تو آپ کا ہیلتھ برڈن جو ہے وہ کم ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے اور ہم اس پہ کہتے ہیں کیسکیڈنگ امپیکٹس کہتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہو گیا, فرض کریں گھر کا جو بریڈ ونر ہے, تو اس کے بچے کیسے امپیکٹ ہوں گے اور وہ پورا خاندان کیسے امپیکٹ ہوگا, اور اس طرح کا ہمارے پاس کوئی انالیسز نہیں ہے. لیکن ایک ایجوکیٹڈ گیس یہ ہے کہ اگر ہم یہ برڈن بھی کیلکولیٹ کریں اور پھر کاسٹ بینیفٹ انالیسز کریں تو مجھے کبھی اس کا امکان ہے کہ یہ جو چیز ہوگی آپ کو یہ بینیفیشل ہوگی, ڈسپائٹ سوشل بینیفٹس, ہیلتھ بینیفٹس اور دوسرے کو بینیفٹس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو کاسٹ افیکٹو بھی اس طرح کے سلوشنز آپ کو ملیں گے. اچھا اب یہی مسئلہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ ڈیٹا تو ہمارے پاس ہے نہیں. جیسے کہ آپ فرض کریں کہ یہ جو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں یہ آپ لے کے حکومت کے پاس جائیں گے کہ جی دیکھیں اگر ایئر پولوشن کو واقعی ہی سنجیدگی سے سنبھالا گیا اور مانا کہ خرچہ ہوگا, مانا کہ لوگوں کا نقصان بھی ہوگا, لیکن ان اے وے ایکچولی تو فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کوانٹیفائی کریں گے کہ بھائی اتنے لوگ اگر بیمار نہیں ہوں گے تو اتنا کم خرچہ ہوگا ادویات پر, ہاسپٹل کے چکروں پر, ڈاکٹرز وزٹس پر, اور پھر وہ پروڈکٹیو بھی رہیں گے کیونکہ بندہ بیمار ہو گیا وہ کام نہیں کر سکتا, اس کا گھر نہیں چل رہا. لیکن اس کا ڈیٹا, اور ہر ایک چیز کی بنیاد ڈیٹا ہی ہوتی ہے, تو وہ کیا ایگزسٹ بھی کرتا ہے ہمارے یہاں؟
اچھا نہیں، ڈیٹا کا ہمارا کافی گیپ ہے. اگر ہم اوور آل کلائمیٹ چینج کو بھی دیکھیں، کیونکہ جو ایئر پولوشن ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہی ایک سب سیٹ ہے. جب آپ ایمیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بیسکلی کلائمیٹ چینج کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم چیزوں کو پھر سائلوز میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور سائلوز میں یعنی کہ جب ہم پھر یہ واٹر کینن، جب ہم یہ اسموگ کیننز لائیں گے تو ہم بیسکلی کینسر کا علاج ایسپرین سے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ بڑا ہے اور اس کے لیے ساری جگہوں پہ آپ کے پاس انوینٹریز ہونی چاہیے. آپ کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پولیوشن جو ہے، جیسے لاہور میں یہ کام ہوا ہے، اور یعنی کہ ہمارے پاس انیشیل ایسٹیمیٹ آئے ہیں ڈسپائٹ آف ڈیٹا گیپس. یہ جو فگر آئی ہے یہ سیٹلائٹ ڈیٹا کو بھی یوز کرتے ہوئے آئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی کمی بیشی ہو. تو یہ ہمارے پاس 80% ٹرانسپورٹ کی فگر آئی ہے آلموسٹ. تو اس طرح کے جی ڈیٹا گیپس ہیں، اور اس کو فل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے یونیورسٹیز ہیں، جو آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بیف اپ کیا جائے. ان کی جو ینگ جنریشن ہے، جو کہ ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹس ہیں، اگر ان کو انوالو کیا جائے، اور نہ صرف مانیٹرنگ کے حوالے سے یا آپشنس دیکھنے کے حوالے سے، بلکہ اس کے سلوشنز دیکھنے کے بھی حوالے سے اگر ان کو آپ آن بورڈ کریں، نہ صرف پولوشن کے حوالے سے بلکہ ایک جو بڑا کلائمیٹ چینج کا جو کویسچن ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا جی 2022 میں ہمارے پاس سیلاب آیا، $30 بلین کا نقصان ہوا. اس کے لیے ہمیں تھوڑی بہت جو گرانٹ یا قرضہ ملا، اس سے ہم نے سندھ میں گھر بنائے. ابھی وہ ہینڈ اوور ہو رہے تھے تو 2025 کا سیلاب آ گیا. ٹھیک ہے، اب اس کا بھی تقریباً 2.5-3 بلین کا اس کا بھی ہمیں نقصان ہو گیا. تو یہ جو اتنے بڑے بڑے نقصانات جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اس کا ایئر پولوشن بھی ایک سب سیٹ ہے. لیکن جب ہمارے پاس اس کے امپیکٹ آنے شروع. جی فہد صاحب، ہمارے پاس بھی کوئی ڈیٹا نہیں ہے، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. ویلکم بیک. اسموگ شروع ہو چکی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے پچھلے 10 سال میں اگر ذرا میں آپ سے بتاؤں کہ میری آبزرویشن کیا ہے. پہلے یہ لاہور یا سینٹرل پنجاب میں جو اسموگ ہے وہ شروع میں یہ ہوا کہ جی ایسٹ پنجاب میں چونکہ فصلیں جلائی جا رہی ہیں تو ہم کیا کریں. اچھا، وہاں سے آ رہے ہیں. پھر بھی وہ نومبر کے مڈ کے بعد سے یہ مسئلہ شروع ہوتا تھا. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں، اور ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور وہاں توپیں جو ہیں وہ پریڈ ہو رہی ہیں، اسموگ اینٹی اسموگ توپیں لاہور میں. تو اس کا مطلب ہے کہ گریجولی ان کچھ سالوں میں اسموگ پیچھے آتا چلا جا رہا ہے. پہلے ہم خبریں سنتے تھے کہ قصور، گجرانوالا، لاہور اور گرد و نواح. اب ہم سن رہے ہیں لودھراں، جنوبی پنجاب، کہ وہاں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ اتنا ہے، اور جو کہ بہت زیادہ ہے اکتوبر کے تیسرے ہفتے کے لحاظ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو اسموگ ہے وہ پنجاب پہ قبضے کے بعد اب سندھ اور باقی انکروچمنٹ چل رہا ہے. حالانکہ یہ انڈسٹریلائزڈ ایریاز اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سینٹرل پنجاب ہے. تو سر آپ کے جو سٹیپس ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، تو کیا کریں؟ یہ تو بڑھ رہا ہے. جی سر، میں پھر اسی بات کی طرف آؤں گا کہ ہمیں انٹیگریٹڈ پلاننگ کی ضرورت ہے، اور اس کو ہم نے ہیڈ آن لینا ہے اس چیز کو، اور سارا سال ایفرٹس کرنی ہے. اب کچھ دیکھیں دنیا میں ایسے ماڈلز ہیں. 1952 میں 53 میں یو کے میں لنڈن میں یہ مسئلہ ہوا تھا، انہوں نے اس پہ قابو پایا. ہاں جی. اور ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا میں بیجنگ میں یہ مسئلہ ہوا تھا، انہوں نے اس پہ قابو پایا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ یہ دیٹ از سم تھنگ ڈویبل. لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے کنسرٹیڈ کنسسٹنٹ ایفرٹ کرنی چاہیے. پالیسی بنا کے اگر آپ کاغذ میں اپنا رکھ دیں گے شیلف پہ، تو اور جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے. جتنے جو اسٹیپس لے رہی ہے گورنمنٹ، اگر آن دا فیس آف اٹ اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ رائٹ ڈائریکشن میں اسٹیپس ہیں. لیکن آپ اس کو اسکیل اپ کیسے کریں گے؟ آپ اس طرف کیسے جائیں گے جہاں پہ آپ کو ڈر لگے کہ یہ لوگوں کو کمفرٹ زون سے باہر نکال رہے ہیں یہ اسٹیپس، اور پھر آپ کا جو ووٹر بیس ہے وہ امپیکٹ ہونے لگے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہارڈ ڈیسیجن، ٹف ڈیسیجنس کون لے گا اس کو کرنے کے لیے. بالکل ایسے وہیکلز جو ہیں جو کہ زیادہ ایمیشنز کر رہے ہیں، جو فٹ فار دا روڈز نہیں ہیں، ان کو آپ کو روکنا چاہیے. آپ کو ڈسکریج کرنا چاہیے جو ایکسیسو یوز ہے گاڑیوں کا.
آپ نے شفٹ کرنا ہے رینیویبلس کی طرف، ٹھیک ہے. تو آپ کو ای ویز جو ہیں، الیکٹرک وہیکلز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں جی کہ ہمارا امپورٹ بل جو ہے آئل کا، جو فاسل فیول کا جو ہمارا امپورٹ بل ہے وہ کتنا زیادہ ہے، لیکن جب مختلف جو ہیں منسٹریز وہ ایک دوسرے کے سامنے جب کھڑی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اب سولر کو گورنمنٹ جو منسٹری آف انرجی ہے وہ ڈسکریج کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آئی پی پی اس کے ساتھ جو ہے آپ نے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ نے پیسے جنریٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ 10 سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو جو نیٹ میٹرنگ تھی 1:1 ریشو پہ آپ کو یونٹ مل رہا ہوتا تھا، پھر وہ کم ہوا، وہ پھر کم ہوا، پھر وہ 23 روپے کا ہوا، اب وہ تقریباً 10-11 روپے کا ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اب گراس میٹرنگ کا بھی ایک آئیڈیا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. تو آپ بیسکلی کیا کر رہے ہیں، جو چیپ سورس آف انرجی ہے آپ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں، اور وہ چیپ سورس آف انرجی جو ہے وہ جو یہ ٹرانسفارمیشن ہے الیکٹرک وہیکلس کی طرف یا نیو انرجی وہیکلس کی طرف، آپ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں. تو جب میں ہولسٹک لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کرتا ہوں تو میرا موقف یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے جو ٹریڈ آفس ہیں، ٹھیک ہے، اور جو سینرجیز ہیں ان کو سامنے رکھ کے سائنٹیفک بنیادوں پہ یہ فیصلے کرنے ہیں، رادر دین کہ یہ آپ کے پاس سیزنل ایکٹیویٹیز ہوں کہ جب سیزن آیا اسموگ کا تو آپ اس کو لے کے بیٹھ گئے، یا جب فلڈنگ کا سیزن آیا یا جب ہیٹ ویو کا سیزن آیا تو ہم ان چیزوں کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو گئے. یہ ایک ہولسٹک پلاننگ ہے، اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ دیٹ از ناٹ این انوائرمنٹل ایشو، ٹھیک ہے. یہ موسمیاتی ایشو نہیں ہے، یہ ایک ڈیولپمنٹل ایشو ہے، ٹھیک ہے. یہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس کی سینرجیز ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ میل کھاتے ہیں. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اگین انٹیگریٹڈ لانگ ٹرم پلاننگ ہی اس کا حل ہے. بالکل. دیکھیں ابھی وہی بات نا کہ جو اقدامات آپ کو پورے سال لینے ہیں وہ آپ سال میں 1 مہینے لیتے ہیں، وہی پھرتیاں دکھانے کے لیے، رائٹ. اچھا فہد صاحب، مستقبل پھر زیادہ روشن نہیں لگ رہا، اسموگی لگ رہا ہے. تھینک یو. دا فیوچر از اسموگی. دا فیوچر اس لیے بھی اسموگی ہے کیونکہ پاکستان میں ایک اور ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ اربن مائگریشن، اربن ایریاز کی طرف مائگریشن. اور میرا خیال آپ ہی مجھے بتا رہے تھے ابھی شو سے پہلے کہ سب سے تیز رفتار میں اربنائز پاکستان ہی ہو رہا ہے پورے جنوبی ایشیا میں. اس کا بھی تو ایک بہت بڑا فیکٹر پڑتا ہے نا ایئر پولیوشن پر فہد صاحب. جی ہاں، یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس جب مائگریشن ہو رہی ہوتی ہے دیہاتوں سے شہروں کی طرف، تو یہ ہوتا ہے کہ شہر جو ہے نا مقناطیس کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اگر یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز ایک بڑے شہر میں کریٹ، جیسے آپ کا کراچی جو ہے اب میرا خیال ہے 2.5-3 کروڑ کی طرف جا رہا ہے، اسی طرح لاہور بھی جو ہے 1.5-2 کروڑ کی طرف جا رہا ہے. جب آپ یہاں پہ انویسٹ کریں گے اور یہیں پہ جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کریٹ ہوں گی تو یہ ایک میگنیٹ کے طور پہ یہ اٹریکٹ کریں گے اور لوگ پھر یہاں پہ آئیں گے. جب یہاں پہ وہ لوگ آئیں گے، اچھا اب آپ نے فلڈز میں بھی تو دیکھا ہے نا جو زیادہ امپیکٹ ہوئے تھے، چلیں وہ تو کچھ پوش لوگوں کی بھی، پوش سوسائٹیز بھی تھیں جو کہ امپیکٹ ہوئی تھیں، لیکن نارملی جو انفارمل سیٹلمنٹ میں کچے گھروں میں رہتے ہیں وہی مرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی امپیکٹ ہوتے ہیں. پھر وہ یہاں پہ آ کے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جب انہوں نے اپنے نوکری پہ جانا ہے یا انہوں نے کمیوٹ کرنا ہے تو وہ بھی تو ایک چیز استعمال کریں گے، یا وہ رکشہ استعمال کریں گے یا بس استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی اس کا کاز بنتے ہیں. تو اگین وہ بات یہ ہے کہ پھر میں ہر ایک چیز آپ بھی مجبور ہیں فہد صاحب، کیونکہ ہر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑتی ہے نا یہاں پہ. مطلب ہم کسی ایشو کو آئسولیشن میں تو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور اگر آپ ایک چیز کو حل کرنے کی کوشش کرو آپ کو پتہ لگتا ہے یار اب میں دوسرے بندے کے دائرے میں آ گیا ہوں، وہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہا. یہی مسئلہ ہے نا ایک طرح سے ہماری جو شارٹ ٹرم تھنکنگ ایک ہمارا ایک ہمیشہ ایک ایشو ہی رہا ہے کئی دہائیوں سے. تو یہاں پر بھی تو فہد صاحب وہی شارٹ ٹرم تھنکنگ اینڈ مطلب یہ میرا علاقہ ہے، یہ تمہارا، تم میرے علاقے میں کیوں آ رہے ہو، اس طرح کی تھنکنگ ہی ہمیں پھر لے ڈوبتی ہے. اچھا پاکستان عالمی ادارہ صحت جو ہے، ڈیٹا تو خیر نہیں ہے، بیرونی لوگ پتہ نہیں کس طرح یہ ڈیٹا جمع کر لیتے ہیں. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ سالانہ 2,56,000 پاکستانی ایئر پولوشن سے متعلق جو چیزیں پیدا ہوتی ان کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں. 2,56,000. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کی اوسط زندگی اس ہوا میں 7 سال کم ہو رہی ہے، ہر ایک کی.
اچھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ جی ہم اس مادر وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے اور نذرانہ دیں گے اپنی جانوں کا. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن بھائی صاحب ایک ایک انچ میں جو لوگ بستے ہیں ان کی زندگیوں کا دفاع وہ کون کرے گا؟ بالکل یہ بھی سوال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ بھی ہونا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں.